ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین تبارک والعاقبۃ للمتقین لے موبائل لے کے ریکارڈنگ کر۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی اقتدار اپنی۔ معزز و محترم سامعین کرام، آئیے میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس پہ نقشائی کرنے سے قبل ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیے اللہم صلی علی وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ کافی دیروں سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں۔ نعت شاعر نبی کے مداح نبی کی شان میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے، ہم اور آپ بڑی محبت کے ساتھ اس کو سن رہے تھے، اور آخر میں تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے روبرو ہوا، میرے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا قمر الدین صاحب قبلہ مدد اللہ العالی آپ کو مکمل مدلل مفصل تقریر آپ کو سنائیں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اور حضرات، یہ رب کائنات عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سارے حیوانات، نباتات، جمادات، جنات، فرشتوں سے بھی زیادہ مرتبہ والا بنایا۔
حضرات یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھوڑا بیل گدھا کچر نہیں بنایا. یہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں چمٹی بلی کتا نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں اور دیگر حیوانات میں سے نہیں بنایا. یہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اللہ نے سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا اور انسان میں سے بھی اس پر بھی کرم پر کرم یہ فرمایا کہ اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی. آپ ہمیشہ علماء سے سماعت کرتے رہتے ہیں. بس تھوڑی دیر کے لیے اللہ و رسول کی بات آپ کا گوشت گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے بڑے بڑے اچھی آوازوں کے مالک سے نعتیہ کلام آپ نے سماعت کر لیا. تو حضرات شادی کی محفل ہے, شادی کی تقریب ہے اور اس میں ہم اور آپ آئے ہیں. اسی کے تعلق سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بنا دیا. حضرات ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. نبی کی زندگی ہمارے لیے ایک سیمپل ہے. اب سیمپل اس لیے میں بولا ہوں کہ ہمارے اکثر لوگ اس میں وہی ہیں جو کوئی وکیل ماسٹر ہے تو کوئی ماسٹر ہے, کوئی جیکٹ کے انجینئر ہے, لیکن جو کاروبار اس کا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیمپل کیا ہوتا ہے. وہ سیمپل لے کر اپنے انداز کا ایک جیکٹ تیار کرتے ہیں, ایک نمونہ بناتے ہیں اور پھر وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اس مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد اپنے اس سیمپل کو جس سے بیچنا ہے اس کو دکھاتے ہیں یہ میں نے سیمپل بنایا ہے, اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو قبول کریں. پھر اجازت دیں کتنا میں جیکٹ کسی سیمپل کے اعتبار سے بنا دوں. حضرات اب اس نے قبول کر لیا کہ فلاں سیمپل مجھے منظور ہے. اب اس اعتبار سے اب اس نے آرڈر دے دیا 1000 کا. اب اس نے جیکٹ بنانا شروع کیا. بنانے کے بعد اب جب سیمپل کے اعتبار سے جس حساب کا سیمپل پیش کیا تھا اس اعتبار سے جب وہ سیمپل میں سیمپل بیچ کر جائے گا تو وہ لے لے گا کہ صحیح ہے, یہ سیمپل صحیح ہے. جس سیمپل سے میں نے اس کو چنا ہے اسی حساب سے یہ جیکٹ ہے اس کو لے لے گا. لیکن اگر اس سیمپل کے خلاف ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دے گا. جو اس سیمپل سے الگ ہوگا اس کو چھانٹ دے گا, اس لیے کہ وہ سیمپل سے میچ نہیں کیا. حضرات ذرا سوچے, قرآن مقدس نے فرمایا نبی کی زندگی تمہارے لیے سیمپل ہے, نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. قیامت کا میدان ہوگا, نفسی کا عالم ہوگا, وہاں پر ہر انسان کے اعمال تولے جائیں گے, ہر انسان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا, ہر انسان کے سیمپل کو نبی کے سیمپل سے میچ کیا جائے گا. اگر نبی کے سیمپل سے سیمپل مل جائے گا تو کہے گا یہ جنتی ہے. اگر سیمپل سے سیمپل نہ ملا تو پھر اس وقت ریجیکٹ قرار دیا جائے گا, جہنم میں جانے کا راستہ دکھا دیا جائے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے میرے بھولا مسلمانوں, سوچو کہ اللہ نے ہمیں پیاری زندگی عطا فرمائی. اس زندگی کو کیوں عطا فرمائی؟ کیا یہ زندگی صرف ہمیں دنیاوی لہو نہیں خرچ کرنے کے لیے بنایا ہے؟ کیا اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے کیا ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے؟ اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے کیا ہم ایک دوسرے کی خدمت چغلخوری برائی کے لیے ہی بنایا ہے؟ کیا اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے کیا ہماری زندگی میں صرف غرور گھمنڈ لانے کے لیے بنایا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے ایک دوسرے کو گھٹیا حقیر کمزور سمجھنے کے لیے بنایا ہے؟ نہیں,
جنت حاصل کر لو، میری بھی عبادت کرو۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اولاد کے لیے حلال رزق تلاش کرو اور حلال رزق کماؤ تو وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی تمہاری زندگی میں اچھی چیز ہے۔ حضرات اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے بیکار نہیں، بلکہ قرآن میں 200 جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنے آپ کی زندگی کو دیکھیں تو آج ہماری اکثر زندگی جب ہم دیکھتے ہیں نظر اٹھا کے، اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی برائی چل رہی ہے، ایک دوسرے کی غیبت چل رہی ہے۔ آج ہمارا حال ماحول معاشرہ مسجد سے دور اور برائی کے قریب کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج کون ایسا گھر ہے جس گھر میں بچیاں قرآن نہ پڑھنے والی ہو؟ آج کون ایسا گھر ہے جس میں یہ بچے قرآن نہ پڑھتے ہو؟ گاؤں میں ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی عالم دین رکھا جاتا ہے تاکہ ہر بچوں کے اندر قرآن کی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، اور جب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی کون ایسا گھر ہے جس گھر میں ہماری ماں بہنیں نماز پڑھتی ہوں گی؟ کون ایسا گھر ہے جس گھر میں نماز کے بعد آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوگی؟ ذرا سوچیے، جب میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو 100 میں کوئی گھر ایسا نظر آتا ہے جس گھر میں عورت بھی نمازی ہو، اس گھر میں مرد بھی نمازی ہو، اس گھر میں بچے بھی نمازی ہو، بہت کم نظر آتا ہے۔ لیکن میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس گھر میں اگر واقعی میں اگر نمازی بن جائے، قرآن کا طالب بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، اس گھر میں رحمت و انوار کی برسات ہوتی نظر آئے۔ لیکن اب تو حال ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹی ایک دم بالکل الگ راہ پر چل پڑی ہے۔ ہمارا ماحول بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہر ہاتھ میں موبائل آیا ہے، ہر ہاتھ میں موبائل، ہر موبائل میں ہر وقت گانے، فلم اور سیریل، یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں برباد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن کاش اسی موبائل کا صحیح استعمال ہو جاتا، اسی موبائل سے اگر چاہتے تو بغداد قاعدہ سے لے کر قرآن پاک تک، قرآن پاک سے لے کر عالم دین تک یہ ساری کتابیں اس میں موجود ہیں۔ چاہتے تو کم سے کم قرآن شریف تک پڑھنا ضرور سیکھ لیتے، لیکن ہمارا ماحول الگ ہے۔ موقع ملے گا ہم فلم دیکھ لیں گے، موقع ملے گا ہم اور بھی کچھ دیکھ لیں گے، لیکن کبھی قرآن سننے کی توفیق نہ ہوگی کہ کم سے کم صبح میں اٹھے تو اسی موبائل میں ہم بول کر سورہ یاسین شریف بول دیں اور صبح سویرے قرآن کا دل سن لے تاکہ پورا دن ہمارا جترا بنتا رہے۔ بہت کم ایسا نظر آتا ہے، لیکن حضرات اگر جس نے کر لیا ہے اس کی دنیا بھی آباد ہوئی ہے، آخرت بھی آباد ہوئی ہے۔ جب ہم گاؤں کو دیکھتے ہیں، سرکار گاؤں سے پاک سرکار خواجہ قطب الدین، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کی سنیے محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ میں زیادہ یہ بات پیش کر کے انشاءاللہ رخصت ہونے کی درخواست چاہوں گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کی رحمۃ اللہ علیہ عمر شریف 4 مہینہ 10 دن، 4 سال 4 مہینہ 10 دن۔ آج ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں 4 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، لیکن ان بچوں میں اور سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کی عمر میں ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ 4 سال 4 مہینہ 10 دن کی عمر شریف ہے، اور گھر والوں نے چاہا کہ اب اس کی کتاب شروع کر دی جائے، پڑھا دیا جائے، اب اس کا آغاز کر دیا جائے۔ تو آواز آئی کہ نہیں، اس وقت خواجہ غریب نواز موجود تھے، آواز آئی نہیں معین الدین تم نہیں بلکہ ناگور سے حمید الدین ناگوری تشریف لا رہے ہیں، وہ ان کو شروع کرائیں گے، کرائیں گے، بسم اللہ شریف پڑھائیں گے۔ جب حضرت حمید الدین ناگوری تشریف لائے، سرکار خواجہ قطب الدین کی عمر شریف یاد رکھیے 4 سال 4 مہینہ 10 دن کی ہے، اور جب حضرت خواجہ حمید الدین نے پڑھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. سنیے جب سرکار خواجہ قطب الدین کو پڑھایا, سرکار خواجہ قطب الدین نے اعوذ باللہ پڑھا, بسم اللہ پڑھا اور سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے 18 پارے بغیر دیکھے ہوئے قرآن کو پڑھ دیا. اب حضرت حمید بن ناگوری بھی حیران ہے, قرآن کیسے یاد کر لیا؟ ابھی تیری عمر 4 سال 4.5 سال کی ہوئی ہے اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ اللہ اکبر. جواب سنیے, سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 10 دن ہے. فرماتے کہ جب میری ماں مجھے گود میں لیتی, میں چھوٹا تھا, گود میں لیتی, قرآن کی تلاوت فرماتی اور قرآن کی تلاوت فرماتی رہتی, کھانا بناتی قرآن کی تلاوت کرتی, کوئی کام کرتی قرآن کی تلاوت کرتی. اور میں نے اپنی ماں کے گود میں ہی 18 پارہ بغیر دیکھے یاد کر لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچئے کہ وہ ماں تھی. اور آج جانتے ہیں جہاں جہاں انگلینڈ وغیرہ کی سرزمین ہے, وہاں پر اگر کوئی عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس عورت کو حساب سکھایا جاتا ہے, حساب سکھایا جاتا ہے تاکہ یہ عورت جب حساب بنائے گی تو اس کا اثر اس کے بیٹا کے اوپر پڑے گا, اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. اب ذرا سوچے, لیکن اس کا نتیجہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے غلاموں نے تو بہت پہلے بتا دیا ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ ہو, ماں پڑھنے والی ہو, گدا عشاء ہوا کرتا ہے. اگر ماں نیک ہو تو بیٹا بہار عشاء ہوا کرتا ہے, ماں ہو تو بیٹا بہار عشاء ہوا کرتا ہے, ماں اگر نیک ہو تو بیٹا عشاء ہوا کرتا ہے, ماں اگر نیک ہو تو بیٹا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوا کرتا ہے, ماں نیک ہو تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوا کرتا ہے, ماں اگر نیک ہو تو بیٹا ماں اگر نیک ہو تو بیٹا امام حسن حسین پیدا ہوتا ہے. لیکن اب وہ ماحول کہاں, اب ہماری ماں بہنوں کا حال تو دیکھیے, ہمیشہ ان کے حالات الگ ہیں, ان کے اندر دینداری نہیں. ہمارے بھائی, ہمارے چچا, ہمارے احباب جو بھی ہیں, میں گزارش کرتا ہوں اللہ نے آپ کو پیاری زندگی عطا فرمائی ہے, دین کی زندگی عطا فرمائی ہے, اس زندگی کو آپ بیکار نہ جانے دیں, بلکہ رب کی صدا, جب رب کی آواز, جب مؤذن کی صدا آپ کے کان میں پہنچے تو کم سے کم اس وقت کو بن کر سمجھے, رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا لے, اس لیے کہ قیامت کا دن ہوگا, نفس نفس کا عالم ہوگا, سورج سر کے اوپر آ چکا ہوگا, اس وقت نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ ماں بیٹے کی ہوگی, نہ کوئی رشتے دار کا ہوگا, سب اپنے اپنے میں پریشان ہوگا. اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. ایسے عالم میں نماز کا ثواب ہوگا, لیکن نماز جو پڑھنے والا ہوگا اس کا چہرہ قیامت کے دن چمکتا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا, میرے نبی نے فرمایا, میرے غلاموں, میں قیامت کے دن اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کیا, 1,24,000 انبیاء کرام کی امتی ہوگی, لیکن اس میں آپ اپنی امتی کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہو, میرے غلاموں, بات یہ ہے کہ جو میرا امتی ہوگا, جو نماز کے لیے وضو بنایا ہوگا, قیامت کے دن اس کا ہاتھ, اس کے پیشانی, اس کے چہرے, اس کے پیر اسی طرح چمک رہے گے, سورج کی روشنی پھیل ہو جائے گی. میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امتی ہے. اب ہم کیسے امتی ہیں, ذرا فیصلہ کر لیں کہ ہمارے پاس قریب میں
مسجد قریب سے اذان اور اذان کے وقت کہ اذان ہو رہی ہے بات بھی ہم نہیں بند کر سکتے. کم سے کم اذان ہو تو بات ضرور تھوڑی دیر بند کر دینی چاہیے. میں نے پڑھا ہے صحابہ کا وقت پہ کوئی اگر لوہا اور لوہاری کا کام کر رہے ہیں ہتھوڑا اٹھائے ہیں اوپر اذان اوپر گیا کام بند اذان سن لیے اور اذان سننے کا ثواب اور اذان کا جواب دینے کا ثواب علامہ مشتاق احمد نظامی فرماتے ہیں جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے اس کے جواب میں جب کوئی جواب دیتا ہے دھیرے دھیرے وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک 15 کلمات ہیں اور ایک کلمہ پر صرف اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر دے دیا تو 1,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. پورے اذان کا جواب اگر اس نے دے دیا تو 15,00,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اذان کے وقت اگر کوئی بات کرے تو حدیث پاک میں ہو سکتا ہے کہ مرنے کے وقت اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو. اس لیے جب اذان ہو تو اس وقت بات نہ کی جائے خاموشی اختیار کر لی جائے تاکہ ہماری ایمان کی سلامت تو کم سے کم قائم رہے. حضرات ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اس کا خیال نہیں کرتے. ہم صرف دنیا ہی دنیا سمجھتے ہیں. شادی کی تقریب ہے ہماری بیٹی کی شادی ہے ہمارے رفیق بھائی کی صاحبزادی کی شادی ہے. اللہ تعالیٰ اس شادی میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے. اور شادی کی بات ہے تو اللہ اکبر بس ایک بات سن لیجیے. حضرت کا حکم تھا مختصر میں اس لیے کھانا تیار ہو چکا ہے تو اسی لیے پھر بھی آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. ذرا محبت سے پہلے کرو شروع پہلے ایک دو شعر ذرا میں بھی پیش کرتا ہوں. دیکھیے کئی دنوں سے کھانسی ہم کو بھی ہو رہی لیکن پھر بھی پیش کر رہا ہوں. آواز آپ کی طرح نہیں ہے بس ویسے ہی پڑھ رہا ہوں. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. کہ جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے کہ جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے سائل نے پکارا ہے تو آواز یہ آئی ہے وہ شخص ہمارا ہے. یہ آئی ہے وہ شخص ہمارا ہے. اور یاد رکھیے چاہے وہ جیسا بھی ہو غریب ہو چاہے کسی طرح کا ہو دنیا اس کو ٹھکرائے لیکن شعر میں لکھیے کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی کہ اس کو بھی میرے سینے سے لگا کہ اس کو بھی میرے سینے سے لگاتے ہیں جب بھی میرے آقا کو سائل نے پکارا ہے. تو حضرات
बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए हज़रात शादी की तकरीब है, लेकिन आज शादियाँ भी हो रही है और हर जमाने में होती रही है, कयामत तक होती रहेगी। शादी हर मज़हब से शादी करने का अलग अलग तरीका है, लेकिन हमारे मज़हब इस्लाम ने शादी का वो नुमाया तरीका दिया है कि जिसमें दो गवाहों की हाजिरी जरूरी है, दो गवाहों के मौजूद हैं। अगर दूल्हा ने उसे कबूल कर लिया, दूल्हे ने उसे कबूल कर लिया, निकाह हो गया। हज़रात शादी का ऐसा दस्तूर है कि शादी के बाद इंसान की जिंदगी में इंसान की इज्जत बढ़ जाती है। शादी के बाद इंसान की जिंदगी में एक इनकलाब आ जाता है। शादी के बाद इंसान को जिंदगी जीने का सलीका मालूम हो जाता है। हज़रात ये शादी बड़ी प्यारी सुन्नत है और इसी शादी पर बहुत सारे इख्तलाफात घर में आते रहते हैं, कभी सास और बहू की लड़ाई, तो कभी ननद और भाभी की लड़ाई। ये अक्सर घरों के हालात का मंजर है जो देखने में नजर आता है। अल्लाह अकबर, कभी मियां और बीवी में लड़ाई, ये लड़ाई बहुत ही आम बात है। लेकिन बहने, मेरे इस्लाम की शहजादियाँ वो बहुत ही खुश नसीब हैं जो अपने शौहर की इज्जत करती है, जो अपने शौहर का एहतराम करती है, जो अपने शौहर की कदर करती है। वो बहुत ही शरीयत की निगाह में, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में उसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा है। लेकिन वो